کوئی ججز حضرات کی عزت پہ خدا نخواستہ حرف آ رہا ہے، کوئی پاکستان کے خلاف بات کی ہے، فوج کے خلاف بات کی ہے، عوام کے خلاف بات کی ہے. تو اگر انہوں نے اپنا صرف کیس پلیڈ کیا ہے، کیس کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو ویسے ہی اوپن ہونی چاہیے. نون میں کوئی بھی آپ حقائق کا جائزہ لیں ذرا، کوئی قادور شخصیت نہیں. جس طرح اگر کسی نے بھٹو کو چھوڑا تھا، اپنی پارٹیاں بنائی، حالانکہ وہاں قادور شخصیت بھی تھی، غلام مصطفیٰ جدوئی تھا، مصطفیٰ کھر تھے، جس نے بھی پارٹی بنائی وہ 2-4 مہینے بعد اپنے آرام سے گھر بیٹھ گیا. انہیں پتا تھا کہ ہمارا کام نہیں چل سکا. اگر پریشر کوکر کا پریشر ریلیز نہیں کرتے اور عوام کو کوئی تھوڑا سا ریلیف نہیں دیتے تو پھر اس قوم کا، ملک کا، سیاستدانوں کا، عوام کا اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہماری پالیسی لائن کے پوڈ کاسٹ آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں احسان بٹالوی صاحب، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی تجزیہ کار ایسے ہیں کہ تمام لوگ ان کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو سر میں آپ کو وارملی ویلکم کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. سر سوشل میڈیا پہ ایک نیوز بڑی ہی گرم ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی 16 منٹ کی عدالت میں ہوئی انکوائری کی ڈیوریشن میں ایک کلپ لیک آؤٹ ہو چکی ہے، جس کے اوپر خان صاحب کا تبصرہ ججوں کے ساتھ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ مجھے بتائیں گے سر کہ اس آڈیو کو لیک کرنے کے لیے جو وقت چنا گیا ہے اس کے اوپر کیا نظریہ رکھتے ہیں آپ؟ اس میں آشا دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کیا اس کے لیک ہونے سے کوئی ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، کوئی ججز حضرات کی عزت پہ خدا نخواستہ حرف آ رہا ہے، کوئی پاکستان کے خلاف بات کی ہے، فوج کے خلاف بات کی ہے، عوام کے خلاف بات کی ہے. تو اگر انہوں نے اپنا صرف کیس پلیڈ کیا ہے، کیس کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو ویسے ہی اوپن ہونی چاہیے. جب چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر پاس کیے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تمام قسم کی جو کاروائیاں ہیں اس کو اوپن کیا جائے سارا اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ سر پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بے شک خان صاحب اس میں بھی بڑے اگریسو ہیں، اور انہوں نے جج صاحب کو بھی یہ کہہ کے تھپکی دے دی کہ میں آپ سب سے بڑا ہوں، میری بات کو سنیں. پوائنٹ میرا صرف ادھر یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کوئی شبہ کہ نہیں، ایج وائز سب سے بڑے ہیں. ٹرو. اب پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آج بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور یہ رات کو ویڈیو لیک آؤٹ ہو گئی، آڈیو لیک آؤٹ ہو گئی. آپ نے دیکھا ٹرینڈ پر، ٹویٹر ٹرینڈ یہی چل رہا ہے اور کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا ہے، اور بجٹ سے زیادہ خان صاحب کی اس کلپ کے اوپر بات کی جا رہی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بجٹ سے بہت سارے لوگوں کو ڈی فوکس کرنے کا مقصد ہے، یا سچ میں خان صاحب کی بات کو اور پذیرائی دینا مقصد ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بجٹ سے اس کا لنک ہے نہیں ہے. اگر کوئی لنک ہی نہیں تو پھر کسی کو کیا فکر ہے اس چیز سے؟ اس کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، بجٹ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور جنہوں نے خان صاحب کو سننا ہے اسے بجٹ سننے کی ضرورتیں نہیں ہے. اور میں خود اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی. بجٹ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ بجٹ کے موقع پہ لوگ جمع ہو کے مجمع لگا کے بجٹ سنتے تھے. اگر آشا آپ پچھلے چند سالوں کا جائزہ لے لیں تو مجھے کوئی بندہ بجٹ سنتا نظر نہیں آ رہا. ہاں اگر کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، کسی دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں تو ٹی وی لگا لیا، نیچے جو ٹکر چل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لوگ. اس لیے کہ بجٹ کے بارے میں تمام اطلاعات ایک ہفتہ پہلے سے آنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اور وہ چھپ چکی ہوتی ہیں. بالکل. تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں اس بات کی کیا فکر ہے کہ بجٹ کے موقع پہ یہ چیز کیوں آئی ہے. ویسے خان صاحب جو ہوئے تو پھر سوال تو ہوں گے. چلیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال میرا ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے، یا تو آپ ڈینائی کر دیں کہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، یا ڈینائی کر دیں کہ اس کی فالوورشپ نہیں ہے. جب ایک فالوورشپ ہے اس کی اور لوگ اسے مانتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، اور اس کے بہت بڑی تعداد میں ووٹر بھی ہیں،
اور وہ تمام جو ملک کے تمام خواتین، بچے، بوڑھے، جوان اس کے ووٹر ہیں. جیسا آپ اس کو لے لیں، آپ نواز شریف کے اپنے ووٹر ہیں، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ووٹر ختم ہو گئے، لیکن ان کے اپنے ووٹر ہیں. تو اس میں کیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں پرابلم انہیں کیا ہو رہا ہے. سر ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی جی. مجھے بتائیں کہ 9 مئی کا قصہ خان صاحب کے لیے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر بالکل کلین چٹ دے دی گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج کی ریٹ کے اوپر کوشچن مارک ہوگا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بلی کا بکرا ضرور بنے گا، کسی نہ کسی کو تختہ دار پہ چڑھنا پڑے گا. اچھا، یہ ایک ماب کا ماب کو کنٹرول کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ مثلا انقلاب فرانس میں ماب نے نہ بادشاہ چھوڑا، نہ اس کی اولاد چھوڑی، نہ ملکہ چھوڑی. روس کے انقلاب میں کسی کو نہیں بخشا انہوں نے. جہاں بھی بھٹو کے دور میں دیکھ لیں، جو تحریکیں چلیں، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو یہ ایک ماب کا مسئلہ تھا. اگر کسی نے جو حرکت کی بھی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو، فوج کو فراخ دلی کے ساتھ ان سے معافی نامے لے کے انہیں احساس دلانا چاہیے کہ یہ فوج آپ کی ہے، آپ کے تحفظ کے لیے ہے، سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہے، پاکستان کی سلامتی کی ذمہ وار ہے فوج. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یقین جانیں میں پوری فراخ دلی سے معاف کر دیتا کہ بھئی آپ نے غلطی کی، زیادتی کی، اور ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں، آئندہ سے یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور یقین جانیں میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ ممنون ہوتے، ان کی فیملیز ممنون ہوتی، اور ان کا قد فوج کا بہت بڑھ جاتا، سیاسی لوگوں کا قد بھی بڑھ جاتا کہ یہ جو انہوں نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے وہ ایشو ہونا نہیں چاہیے. اس میں آپ دیکھیں جوان بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں، انہیں اندر رکھ کے یہ اپنا کوئی کسی قسم کا اس سے بینیفٹ نہیں لے رہے، بلکہ لوگوں کے نزدیک ان کے خلاف جذبات بھڑک رہے ہیں. بالکل. یہ معافی دیں، ایک عام معافی کا اعلان کریں، تو آپ دیکھیں گی کہ عوام کا رویہ کیا ہوتا ہے. سر شیخ رشید کی خاموشی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بتا تو رہا تھا کہ میں حج کرنے گیا تھا. پھر بھی یا سر ایک وہ تو عام شخص کے لیے بتائیں کہ وہ کبھی خاموش نہیں رہے. آ- غدار تو وہ عمران خان کے لیے بھی ہو گئے. آپ کو پتا وہ چلا کاٹ 40 دن کا چلا کاٹ کے آیا، اور آپ کو پتا جو چلا کاٹ کے آتا ہے پھر اس کے بعد خاصی دیر تک خاموش ہی رہتا ہے بیچارہ. بس یہ خان تو صاحب ہی نہیں خاموش آپ ہوتے. چاہتی ہیں دوبارہ چلے پہ چلے جائیں؟ سر مجھے بتائیے گا، مسلم لیگ نون میں بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں. شاہد خاقان عباسی ہیں، شیخ روحیل اصغر ہیں، زبیر بھی چلا گیا ہے. زبیر صاحب ابھی سوشل میڈیا یا میڈیا پہ ویسے نہیں آئے. نہیں، کل کے اخبار میں تھا، ان کا اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں ساتھ نہیں ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک. سر میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو یہ جھٹکا کافی مہنگا نہیں پڑے گا کیا؟ دیکھیں، نون میں کوئی بھی، آپ حقائق کا جائزہ لیں ذرا، کوئی قادور شخصیت نہیں. جس طرح اگر کسی نے بھٹو کو چھوڑا تھا، اپنی پارٹیاں بنائیں، حالانکہ وہاں قادور شخصیت بھی تھی، غلام مصطفیٰ جتوئی تھا، مصطفیٰ کھر تھے، جس نے بھی پارٹی بنائی وہ 2-4 مہینے بعد اپنے آرام سے گھر بیٹھ گیا. انہیں پتا تھا کہ ہمارا کام نہیں چل سکا. یہاں بھی یہی ہوگا کہ نواز شریف کے مقابلے پہ کسی کا اتنا قد نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اگرچہ ان کا ووٹ بینک انتہائی کم ہو گیا. اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ ووٹ بینک کوئی نہیں رہ گیا ان کا. لیکن جو جانے والے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کا ووٹ بینک کون سا ہے؟ بالکل. تو اس لیے انہیں فرق کوئی نہیں پڑے گا. انہیں فرق نہیں پڑے گا. بالکل صحیح. تو سر آپ بلاول کی آنے والی سیاست کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کون سا بلاول؟ بلاول بھٹو زرداری کی بات کون کریں. سا؟ مجھے بتا دو دینا. ٹھیک، آپ کا جواب مجھے مل گیا. تو اسی طرح سر میں پوچھنا چاہوں گی، مریم نواز کا جو ایکسپیریمنٹ اب کیا جا رہا ہے، ہماری سی ایم صاحبہ، صحافیوں پہ بڑی پابندی لگ گئی ہے، وہ ایگریسولی کام کر رہی ہیں یا پریٹینڈ ہو رہا ہے.
आप उनका क्या नतीजा देख रहे हैं? हुकूमत पूरी कर पाएंगी वो? आपने अभी बात की कि सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ लग गई हैं। क्या ये वही सहाफ़ी हैं जो मल्क की रियाद से पैसा लेके तो अपनी शक्लें, मनहूस शक्लें, मकरूह शक्लें अभी टीवी पे आके दिखाते हैं? ये उन्हीं की बातें कर रहे हैं, उन लानती लोगों की। आप इस कौम पे मुझे अफसोस होता है कि जो जानते हैं कि इन लोगों ने मुल्क को बेचा, कौम को बेचा, अपने ज़मीर को बेचा और लानत अपने गले डाली, लेकिन लोग फिर भी और ये वही मनहूस शक्लें लेके अभी टीवी पे आते हैं। अब उन सहाफ़ियों की बात करें। नहीं सर, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जो सच में अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, मरते तो हैं उस उन और पे फिर उनको इंसाफ नहीं मिलता। उन पे कभी पाबंदी नहीं लगी, अभी तो लगने वाली है, आप उसकी तैयारी करें। उसी की बात कर रही हूँ अभी सर, जो आपके ये मीडिया के लिए फायरवॉल। फायर वॉल आ रही है, उसके बाद तो अल्लाह ने करम किया तो फिर आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं, ना देखेगा ना सुनेगा। देखेगा नहीं, सुनाने का तो लेकिन फिर कोई नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। जब आप किसी मुआशरे में, किसी हुकूमत ने जब अवाम की आवाज़ बंद करने की कोशिश की है तो वो लवा फड़ा एकदम। ये उस चक्कर में ना पड़े। प्रेशर कुकर का प्रेशर अब रिलीज़ करती रहेंगी तो वो अपना काम करता रहेगा। सर खान साहब रेडी हैं इस आवाम का बोझ उठाने और ये सारे मामलात को, आईएमएफ के इश्यूज, महंगाई के इश्यूज, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर वही पुरानी टीम और वही पुराने तजर्बे? आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको ये बता दूं, खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि उस बंदे ने किसी की बात सुननी नहीं होती। बिल्कुल। उनका सबसे बड़ी एक नुकसानदेह बात है पूरी कौम के लिए कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुननी, अपनी मर्जी करनी है। और जब बंदा एक अकेला अपने आप को अकल कुल समझ बैठता है तो फिर नुकसान, अगर वो लीडर है तो अपना नुकसान भी कर रहा है, कौम का भी कर रहा है। सर ये इन बातों से तो मैं ये अंदाज़ा कर रही हूँ कि हमारे पास कोई लीडर बचा नहीं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन के हाथों में? आईएमएफ के हाथों में, या सच में वो तैयारी जहाँ पर खुदा न खासा पाकिस्तान नक्शे पे नहीं है, हम उस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं सच बोलना शुरू कर दूं तो यकीन जाने आधी कौम कल सुबह बिस्तर बांध के ना तो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगी, वीज़े होना हो, जिस मुल्क का वीज़ा नहीं है वहाँ चली जाएगी। इससे इस मौजू को ना छेड़े। लेकिन सर आपके बारे में तो ये बात मशहूर है कि आप इतना सच बोलते हैं कि लोग हाथ तो जोड़ बस लेते हैं। जो मैं बोल सकता था मैं बोल दिया ना कि ये अगर प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ नहीं करते और आवाम को कोई थोड़ा सा रिलीफ नहीं देते तो फिर इस कौम का, मुल्क का, सियासतदानों का, अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। देखें, बड़ी जिस साजिशें हो रही हैं जो बाहर, कोई पाकिस्तानी किसी किस्म की साजिश में मुझे कोई शरीक कभी नज़र नहीं आया, ना हो सकता है। लेकिन जब साजिशें बाहर से होती हैं, आपके पास साथ आपके इंडिया जी। जो आपके दहशत गर्दों को ट्रेनिंग देता रहेगा, जिसका वज़ीर आज़म ख़ुद एक दहशत गर्द था, डिक्लेयर्ड दहशत गर्द था, वो फिर अब वज़ीर आज़म बन गया और ये उनसे दोस्तियों के हाथ बढ़ा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम अपने मकसद में पूरे हो गए इस पाकिस्तान तोड़ के। बिल्कुल। तो जिनकी ये ख्वाहिशात है, बलूचिस्तान में ये लावा भड़का रहे हैं, केपीके में इनकी ख्वाहिश है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ किसी तरीके से शामिल हो जाए या शामिल करवा दिया जाए, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन जो है वो आपकी लीगल लाइन नहीं है, वो एक आर्जी अरेंजमेंट है। तो हमें तो आवाम को, लीडर्स को, मुसीबत ये है, आपने अभी जो बात की ना, लीडर कोई नहीं रह गया। तो आयशा अगर मुझसे सुने, मैंने सारे दौर देखे हैं जी। हल्फन मैं कहता हूँ कि मुझे कोई लीडर नज़र नहीं आया। अवाम एक जानवर का रेवड़ समझ के, जिसे भेड़ बकरियां हाँकी जाती हैं, जो टकर गया उसे इन्हें भेड़ बकरियां समझ के हाँका बिल्कुल। और ये भेड़ बकरियां बनते रहे।
اب بھی بنے ہیں، ٹھیک، اب بھی بنیں گے، پھر بنیں گے. مجھے وہ کوئی بندہ کوئی میرے ساتھ چینل پہ بیٹھ جائے کہ لیڈر کون ہے. بالکل. اور سب سے بڑی چیز پہلے لیڈر کی ڈیفینیشن مجھے کو بتائے، ٹھیک. اور اگر اس پہ کوئی کوالیفائی کرتا ہے تو مجھے وہ بھی بتا دیں سر میں ایک پانی پی لوں پھر پلیز. سر کیا میں یہ سوال کر سکتی ہوں؟ آف ریکارڈ ہے یہ. جی جی. لیڈر کی جو ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے، مجھے ایک بندہ، میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ مجھے بتا دے، میں پورا زور دے کے کہہ رہا ہوں. ٹھیک سر. یہاں یہ غلاموں کی قوم ہے، ٹھیک سر. غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. یہ اگر یہ نواز شریف کے ساتھ ہے، نواز شریف زندہ باد. عمران کے ساتھ ہے، عمران زندہ باد. بلاول کے ساتھ ہے، بلاول زندہ باد. زرداری کے ساتھ ہیں، زرداری زندہ باد. مجھے بتائیں انہیں کوئی اس کی جس کی غلامی، جس کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا ہے، یہ کتے کا پٹا سڑک پہ گرا دیکھیں گے نا، یہ کہیں گے کہیں ہمارا پٹا تو نہیں اتر کے گر گیا، یہ اٹھا کے اپنے گلے میں ڈال دیں گے. سر یہ سوال پوچھنے کی میں اجازت چاہوں گی آپ سے کہ پاکستان کے اندر ایک دھڑا، خاص دھڑا قائد اعظم کو غدار کنسیڈر کرتا ہے. بے غیرت ہے، بے حیا ہے، اور نہ وہ اپنی ماں کی عزت کا خیال کرتے ہیں، نہ بہن کی عزت کا خیال کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہندو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں. اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو انہیں ایک آزاد ملک دے دیا تاکہ یہ اس قسم کی بکواس کر سکیں. انہیں کہ انڈیا جا کے بکواس کر کے دیکھیں، اگلے دن وہ ہندو ذبح کر دیں گے انہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بات. یہ پاکستان میں یہ عوام کا، قوم کا، قانون کا یہ ظرف ہے کہ ان بے غیرت بے حیاؤں کی بکواس سن رہے ہیں. بالکل صحیح. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں سن رہے ہیں، کیوں نہیں انہیں پکڑ کے سڑک پہ لٹا کے جوتیاں مارتے. سر میرے مطابق پاکستان کے اندر ایک عام عوام کے اندر شعور کی بہت زیادہ کمی ہے. شعور انہی لوگوں کے اندر گھوم رہا ہے جو اس کو اپنی مرضی سے مولڈ کرتے ہیں. میں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کسی خاص مقصد کے تحت ایک عمل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کل رات کو ان کو احرام کے اندر بھی گرفتار کر لیا گیا. عائشہ مجھے چونکہ پتہ ہی نہیں اس کا بیک گراؤنڈ، پتہ نہیں کہ کیوں اریسٹ کیا گیا، جی سر. یا اس شریف آدمی سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے بالکل سرے سے. لیکن جو میں نے سنا، جو دیکھا ٹی وی پہ، وہ یہ کہ اس کے پاس ہائی کورٹ کی پرمیشن بھی تھی، بالکل، اور وہ احرام میں بھی تھا. بالکل. تو اگر وہ پہلے ملک سے نہیں بھاگا تو اب بھی بھاگ کے کیا کرنا تھا اس نے. لیکن جرم کیا کیا وہ ہمیں پتہ نہیں. بالکل ایسا ہی. سر میں اپنے آخری سوال کی طرف جاؤں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو بجٹ ہے یہ فرینڈلی تو نہیں ہے. اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کروایا گیا یا عوام اس کو ایکسیپٹ نہ کر پائی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے؟ بھیڑ بکریوں کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے فیصلہ کر سکیں. بہت خوب سر. بات ختم. آپ کے آج کے وقت کے لیے بہت شکریہ سر. اور یہ بجٹ ان کا تیار کردہ نہیں ہے، وہ بات جانتی ہوں. یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ہے. انہوں نے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے تیار کروایا، اور آئی ایم ایف کا پوری دنیا میں جہاں آئی ایم ایف کا شکنجہ کسا ہے، جس نے کسا ہے، وہ اس قوم کو غلام بنانے کے لیے، بیچنے کے لیے انہوں نے شکنجہ کسا ہے، اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر آپ. ویلکم جی.